بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر مبنی کتاب شمشیر بے نعام پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دمشق پر حملے کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ یہ واقعہ چونکہ کافی طویل تھا اس لیے پچھلی قسط میں یہ مکمل نہیں ہو سکا۔ امید ہے اس قسط میں ہمارا یہ قصہ مکمل ہو جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زرار بن الازبر کو درہ عقاب سنیۃ العقاب کے قریب پہاڑی علاقے میں 5000 سواروں کے ساتھ پہنچنا تھا۔ وہ جگہ دمشق سے کم و بیش 20 میل دور تھی۔ زرار تو جیسے اڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں جو نفری موجود تھی اسے بھی اپنی کمان میں لے لیا۔ یہ علاقہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے گھات کے لیے موزوں تھا۔ رومی فوج ابھی وہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ زرار نے بڑی تیزی سے اپنی تمام نفری کو گھات میں چھپا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس روز کا سورج غروب ہو گیا۔ زرار نے سنتری اس ہدایت کے ساتھ مقرر کیے کہ وہ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اوپر چلے جائیں، باہر نہ جائیں۔ پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ دشمن کو گھات کا پتہ نہ چلے۔ رات گزر گئی، صبح طلوع ہوئی اور اس سے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی فوج آ گئی، اور یہ صحیح معنوں میں فوج تھی۔ نفری زیادہ، تنظیم نہایت اچھی۔ دیکھا گیا کہ اس فوج کے ساتھ بے شمار گھوڑا گاڑیاں تھیں جو سامان سے لدی ہوئی تھیں، اور اونٹوں کی تعداد بھی بے حساب تھی جن پر بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سامان خرد و نوش تھا جو دمشق جا رہا تھا۔ خالد دمشق کے اندر کی اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ رومیوں نے دمشق کا دفاع تو بڑا اچھا کیا تھا، لیکن شہر میں رسد اور خوراک کی اتنی کمی تھی کہ 10 دنوں کے محاصرے میں ہی شہری ہر چیز کی قلت محسوس کرنے لگے تھے۔ ہرکل کو اطلاع مل چکی تھی، اس نے کمک بھیجی اور اس کے ساتھ خوراک کا ذخیرہ بھیج دیا۔ زرار بن الازبر کو بتایا گیا کہ رومی فوج کے ساتھ مال و اسباب بے حساب آ رہا ہے، تو زرار نے جوش میں آ کر حسب معمول زرہ، خود اور قمیض اتار پھینکی۔ نیم برہنہ ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ بہت موٹا شکار آ رہا ہے۔ رومی جب پہاڑیوں میں آئے تو زرار کی للکار پر مجاہدین اسلام گھات سے نکل کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ توقع تو یہ تھی کہ رومی اچانک حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، لیکن ان کا رد عمل ایسا بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ پیچھے ہٹنے لگے اور درہ عقاب کے قریب اس جگہ جا کے رک گئے جو ہموار میدان تھا، اور یہ پہاڑی کی بلندی تھی۔ انہوں نے سامان کی گاڑیاں پیچھے بھیج دیں اور ان کے پیچھے کی فوج آگے آ گئی۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تھی، اور ان کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کا یہ حملہ ان کے لیے غیر متوقع نہ تھا۔ وہ اس کے لیے تیار تھے اور انہوں نے قدم جما لیے۔ زرار بن الازبر نے دشمن کو اس کیفیت میں دیکھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ حملہ روک لیا ہے، بلکہ وہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی حملے کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ کم نہ تھا، لیکن رومی جس منظم انداز میں لڑ رہے تھے اس سے یہی ایک خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بھگا کر اور کاٹ کر آگے نکل جائیں گے۔ زرار کو خالد نے جس حرکت سے منع کیا تھا انہوں نے وہی حرکت کی۔ پہلے تو وہ منظم طور پر رومیوں پر حملے کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کے بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو زرار جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ کر گرا، اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ یہ ہے برہنہ جنگجو، کسی رومی نے نعرہ لگایا۔ یہ کوئی سالار ہو سکتا ہے، اس نے للکار کر کہا۔ گھیرے میں لے لو، اسے زندہ پکڑو۔ زرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انطاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ زرار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرار کے جسم پر 2 زخم اور بھی تھے۔ بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں۔ زرار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن زرار بن الازبر عاشق رسول تھے۔ وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کاٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے زرار کے آدمیوں کو جو ان کے ساتھ آگے گئے تھے
بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں 1 یا 2 زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ لیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے، ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے، ہم شہنشاہ ہرکل کو تحفہ دیں گے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، شہنشاہ ہرکل کے لیے زرار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا۔ رومیوں نے باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہرکل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھیں کہ سپہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ زرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی یہ للکار سن کر کہ اس نے ان کے سالار کو پکڑ لیا ہے، مسلمانوں نے حملوں کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شعلے اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئے۔ رافع بن عمیرہ زرار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھیں۔ رافع زرار کو رہا کرانے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ 2 سالار ان کے ساتھ تھے۔ خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے، خالد نے کہا، رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی۔ زرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف بڑا تیز آ رہا تھا۔ قاصد معلوم ہوتا ہے، خالد نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ سالار عالی، گھڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، رومیوں نے زرار بن الازور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن الازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ خالد نے برہم سا ہو کر کہا، رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں زرار کی گرفتاری اور بیت لحیہ میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، خالد نے کہا، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے، ہماری نفری پہلے ہی کم رہ گئی ہے، اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک بھی نہیں بھیجتا تو ہمارے 5-6 ہزار سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر حلہ بول دے گی۔ بتا سکتے ہو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے، ابو عبیدہ نے کہا۔ ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، ہمیں اور دمشق کے محاصرے کو اللہ پر چھوڑ، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ کی تائید کر کے خالد کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کام ہو گئی تو بھی وہ محاصرے کو درم برم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مجھے جانا ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا، خالد نے کہا، میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو ساتھ لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4000 سوار لے کر نکل جاؤں گا، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ 4000 سواروں کو تیاری کی حالت میں الگ کر دو اور انہیں بتا دو کہ آدھی رات کے بعد روانہ ہونا ہے۔ بیت لحیہ کم و بیش 20 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے تک وہاں رومیوں اور مسلمانوں میں لڑائی ہوتی رہی۔ رافع بن عمیرہ نے شام تاریک ہونے کے بعد بھی مجاہدین کو رومیوں کے عقب میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزار کر بھیجا، مگر ہر ٹولی ناکام واپس آئی۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے، زرار بن الازور موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ رافع نے کئی بار کہا، اللہ کرے وہ زندہ ہو، اللہ اسے زندہ رکھے، ہم اسے چھڑا کر ضرور لائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکھرا تھا کہ خالد 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد آدھی رات گزر جانے کے بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے، محصور رومیوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی۔
خالد اور اس کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک گھڑ سوار مسلمانوں کی صف سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں برچی تھی۔ خالد کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا، اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ خالد ہے، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد نظر نہیں آتے تھے۔ خالد نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تو اس سے پوچھنے آیا ہوں۔ خالد نے کہا، میں نے ابن الازبر کو اس حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچھی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار کہیں رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچھی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار یکلت گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد بھی مورخوں کی تحریروں کے مطابق دم بخود رہ گئے۔ ایک بار دو رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد کے قریب سے گزرا۔ خالد نے چلا کر اسے رکنے کو کہا لیکن سوار نہ رکا۔ دیکھنے والوں کو اس کی صرف آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچھی کی یعنی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرتناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ پڑے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پراسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد کے قریب سے گزرا۔ رک جا اے جان پر کھیلنے والے، خالد چلائے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا، خالد کی طرف دیکھا، کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد نے اپنے دو معاوضوں سے کہا کہ سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا، دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں معاوضوں نے گھوڑے دوڑا دیا اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے سنا نہیں؟ سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے، ایک معاوض نے اسے کہا۔ سوار معاوضوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے معاوض نے کہا، آ اور اس سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا ایک معاوض نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے صرف اس کی آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ معاوض اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد کے سامنے جا کر کھڑا کیا۔ اس نے برچھی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں سے تو نو عمر لڑکا لگتا ہے، تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے، تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے، یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد نے اس کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں ابن الازور کی بیٹی خولہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن الازور کی بہن؟ خالد نے کہا۔ خدا کی قسم، خولہ بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خولہ جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور، ہمارے ساتھ رہ اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خاوندوں اور بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خولہ اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کے بھائی کو رومیوں نے قید کر لیا ہے تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ عورتیں اور بچے دمشق کے مضافات میں تھے۔
خولہ وہاں سے خالد کے 4000 سواروں کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خولہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رومیوں پر جا پڑیں۔ خولہ نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا ولولہ دیا۔ اب مسلمانوں کی نفری بھی زیادہ ہو گئی تھی اور قیادت خالد کی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 4000 سوار گئے تھے وہ تازہ دم تھے۔ اس کے علاوہ پورا لشکر زرار کے قیدی ہو جانے پر آگ بگولا تھا۔ رومیوں کے لیے اس حملے کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ انہوں نے جم کر لڑنے کی کوشش کی، لیکن خالد کی چالوں اور ان کے لشکر کی غیظ و غضب کے سامنے رومی ٹھہر نہ سکے۔ رومیوں کی فوج چونکہ ایک منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی، اس لیے اس کی پسپائی بھی منظم تھی۔ اسے پسپا کرنے میں خالد کو بہت زور لگانا پڑا۔ رومیوں کی پسپائی سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا کہ دمشق کے دفاعی دستے کمک اور رسد سے محروم ہو گئے۔ رومیوں کا یہ کمال تھا کہ وہ جو رسد ساتھ لائے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے جا رہے تھے۔ اب دوسرا مقصد سامنے تھا اور وہ تھا زرار کی رہائی۔ اس مقصد کے لیے خالد نے رومیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ رومی اور تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ خالد نے ہر داؤ کھیلا مگر رومیوں نے کوئی داؤ کامیاب نہ ہونے دیا۔ خالد نے اپنے تعاقب کی رفتار کم نہ کی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ رومی کہیں رکنے نہ پائیں۔ خالد خود پیچھے رہ گئے۔ یہ بین کا ایثار تھا جو اللہ نے قبول کیا، اور یہ زرار کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو اللہ کو اچھا لگا۔ زرار کی سرفروشی کو اللہ نے نظر انداز نہ کیا۔ پتہ چلا کہ زرار رومیوں کی قید میں زندہ ہیں۔ یہ خبر دینے والے 2 عربی تھے جو اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ خالد کے 2-4 سوار چھوٹی سی ایک بستی قریب سے گزرتے رک گئے۔ وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ بستی کے لوگ اس خیال سے خوفزدہ ہو گئے کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں پر ہاتھ ڈالیں گے۔ آبادی میں ہڑبونک سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عرب کے باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ ایک مسلمان سوار نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔ ایک عرب نے بتایا، وہ تمہارا ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا، یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات حاصل کیں کہ ان کے ساتھ کتنے آدمی تھے۔ ان کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار رافع بن عمیرہ کو زرار بن الازور کے متعلق یہ اطلاع دے۔ الحمدللہ، خالد نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع بن عمیرہ آئے تو خالد نے انہیں زرار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لیں جو جان پر کھیلنے والے شاہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن الازور کو رہا کرائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت الازور، رافع نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے، میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں۔ ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا، الازور کی بیٹی، رافع نے کہا۔ خولہ مایوس ہو گئیں۔ رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا، وہ خالد کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ، سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں، کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خولہ بنت الازور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دے گا تو میں اکیلی ہی آگے چلی جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الازور، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ اور اس طرح خولہ ان کے ساتھ چل پڑی۔
100 رومی سوار زرار بن الازور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے تھے کہ گھوڑے کے پیٹ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر پھپتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سن رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اسے نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار کی بہن خولہ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اسی طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے، ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل نہ کر دیں۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار تک پہنچ گئیں۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا حلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رافع سے ہاتھ ملایا اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رکت انگیز تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بےتاب تھیں۔ بعض مورخوں نے خولہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں: میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ بہن نے بےتابی سے کہا۔ مت دیکھو خولہ، زرار نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستو، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے ہیں اور پسپا بھی ہو رہے ہیں، یہ ان کی تنظیم ہے اور جرت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسری اطراف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں پہنچ جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک دی۔ خالد نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع تھی کہ رومی رسل وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی راہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ اور کرا رہے تھے، ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی حمص تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار صمت بن الاسود کو بلایا۔ 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد نے کہا، انہیں کہیں اکٹھا نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کر دو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے، خالد کو کسی کی پکار سنائی دی۔ وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ خالد نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد بھی گھوڑے سے اترے اور تاریخ اسلام کے 2 عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے گئے۔ خولہ گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی۔ خدا کی قسم ابن الازور، خالد نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا منہ بھی پھیر دیا تھا۔ اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا، تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں، کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے ابھی آرام کرنا چاہیے؟ خالد نے کہا، پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنا زخم دکھا۔ زرار بن الازور جراح کے پاس چلے تو گئے لیکن پٹیاں بندھوا کر آ گئے۔ سالار صمت بن الاسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ کو یہ ہماری محنت اور کاوش اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ سالار صمت بن الاسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے، ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ صمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ صمت وہاں جا کر رک گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑا دیا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے۔
وہ رومی نہیں تھے، مقامی باشندے تھے۔ سالار صمت بن الاسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ صمت نے پوچھا۔ امن اور دوستی کا پیغام لے کر، ایک نے کہا۔ رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے۔ کیا تمہارا شہنشاہ ہرکل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ صمت نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ ہم سوالے لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ جس قدر سامان خورد و نوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں۔ آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار صمت نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط منوائی تھی۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے۔ اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرکل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ شہر میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ توما نے کہا۔ ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی نہیں کی۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں، وفد کے ایک اور آدمی نے کہا۔ شہر کے لوگ یہ سن کر ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ بھی کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے وہ اس شہر میں داخل ہو جائے گی۔ پھر گھر ہمارے ٹوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائیں گی۔ ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار توما نے کہا۔ سالار معظم، ایک اور شہری نے کہا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک اتنی کم رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کریں، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہوتی ہے؟ توما نے شاہی روب سے کہا۔ ہم جانتے ہیں سالار علی، وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا، توما نے کہا۔ میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل تک انتظار کرو۔ وہ ستمبر 634 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار شرابیل بن حسنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کیں اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگباری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے پر لگ گیا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سالار شرابیل نے چلا کر کہا۔ تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بوچھاڑوں میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ مورخ واقدی، طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے جن کا پورا نام ابان بن سعید بن العاص تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے خیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمانوں کی خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھیں اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرحبیل کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے۔ ابان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھر رہی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے جیسے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔
کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھیں۔ ابان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب پڑی ہوئی تھی اور ترکش میں بھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھا لی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئیں۔ اس کے قریب تیر گرنے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت الازور جیسی تھی۔ وہ جو آگے کو سرکتی جا رہی تھی، اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہیں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے روک نہ سکا۔ آخر وہ رک گئی اور کمان سامنے کر کے شست باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاڑ کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کے بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی، میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ دروازہ باب توما کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگباری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے۔ اس نے پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ مورخ واقدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑی بلند اور غسیلی آواز نکالتا ہے۔ شرابیل نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرابیل کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ توما گرج اور دھاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرابیل نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیا اور وہ بیٹھ گیا۔ شرابیل نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے ارد گرد اظہار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یہ تیر ابان بن سعید شہید کی بیوہ نے چلایا تھا۔ اپنے سالاروں کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرابیل کے پہلوؤں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کر دیں۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے، توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے، باہر آؤ رومیوں، اپنی سلیب اور پادری کو اٹھا لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبوں کے لیے تیروں کی طرح مولک تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر اتنی ہی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرابیل پریشان سے ہو گئے اور خالد کے پاس گئے۔ شرابیل بن حسنہ نے خالد کو لڑائی کی ساری روداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سپہ سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی زخمی ہو گئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم نہ روک سکیں۔ شرابیل نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں، کیا اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن ولید، شرابیل نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا۔
میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد نے کہا تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے، اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو زرار تیری مدد کو پہنچے گا، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ، 1-2 دن میں رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ خالد کی رائے صحیح نہیں تھی، توما نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا، وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے، میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار عالی، جراح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں، اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں۔ توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، ان میں یورپی تاریخ دان ہنری اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا، اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی دن کے حملے کے وقت میں لے گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ناظرین و سامعین، دمشق کی فتح کا قصہ کچھ طویل معلوم ہوتا ہے، اس لیے آج کی قسط میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی قسط کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔